یوم القیامت بغیر حساب. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جس کو میرا رب اولاد عطا کرے، اگر وہ اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر محمد یا احمد رکھے، میری محبت کی وجہ سے، میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے، اس کا صلہ میرا رب قیامت کے دن یہ دے گا کہ وہ بچہ اور اس کے والدین بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں. اور یہ ہستی جس کے گھر میں پیدا ہوئی، ان کا اس میں گرامی عبد الاحد بن زین العابدین. نام دیکھیے، نام عبد الاحد، والد کا نام زین العابدین، والد کا نام عبد الحی، والد کا نام محمد، اور چند واسطوں کے بعد پھر کس کی نسل ہے؟ عبداللہ بن عبداللہ بن ابو الفتح بن اسحاق بن ابراہیم بن ناصر بن عبداللہ بن عمر بن خطاب. سب بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. اور یہ جو ناصر ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا لخت جگر. میں ان کا تعارف بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ تاریخ کے آئینے میں یہ حیثیت کیا ہے. یہ ناصر وہ ہے جن کی ماں کا نام فاطمہ ہے، اور فاطمہ کون ہے؟ جس کے باپ کا نام امام حسن مجتبی ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے سستی کو. یہ ناصر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا نواسا ہے اور حضرت فاروق اعظم کا پوتا ہے. اس کا والد عبداللہ بن عمر وہ ہے جو جنگ بدر کے مجاہدوں میں شریک ہونے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں خود آیا تھا، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بازوؤں میں کس بل نہ پا کر، ان کا شباب ابھی شروع نہیں ہوا تھا، اس کو دیکھ کر آقا کونین نے فرمایا تو واپس لوٹ جا، تو اسی طرح محسوس کر جیسے بدر کے مجاہدین میں شمار ہو گیا. عبداللہ کس کا بیٹا ہے؟ عمر بن خطاب، جس کے بارے میں ابھی آپ تذکرہ سماعت کر رہے تھے. وہ ہستی جس کے بارے میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرمائیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. رب ذوالجلال خود اعلان کرتے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے. آقا کونین فرماتے ہیں عزت تو اسلام دیتا ہے سب کو، لیکن عمر بن خطاب ایسا ہے جو اسلام کو عزت دینے والا ہے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. مولا ہر کوئی اسلام سے عزت پائے، تیرے محمد کا اسلام جس سے عزت پاتا ہے وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، عطا کر. یہ ہے وہ نسل جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. میں آخری نبی ہوں، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اگر میرے بعد نبوت کا سفر جاری رہتا ہونے والا نبی عمر کے سوا کوئی اور نہ ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے نسب بھی بلند و بالا ہے. اور حسب کا جو رشتہ ہے طریقت کے 16 سلسلوں کے اندر یہ مرشد معزون ہے. 1 2 3 4 5 7 8 10 سلسلے نہیں. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی باوجود اس کے کہ مجددیت کے درجے پہ فائز، مسائل کلامیہ کے اندر امام اہل سنت امام ابو منصور ماتریدی کے پیروکار ہے، اور مسائل فتویٰ میں امام اہل سنت امامان مقتدیان اہل سنت امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو اپنے سینے کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں، اپنا رہبر و رہنما سمجھتے ہیں، اور ہر میدان کے اندر انہی کے فتوے کو فالو کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر 16 سلاسل کے اندر جس کو مرشد معزون بنایا گیا، جس کو خلافت کا اذن دیا گیا، اور سلسلہ نقشبندیہ میں چند واسطوں کے بعد سلطان السلاطین، آفتاب نقشبندیاں اور شہنشاہ نقشبند بخارا حضرت بہاؤالدین نقشبند بخارا رحمت اللہ علیہ سے براہ راست ویسی سلسلے میں بھی فیض دستیاب ہوا ہے. اور آفتاب نقشبندہ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخارا نے براہ راست ان کی تربیت بھی فرمائی. جس ہستی کے رست حق پرست پر بیعت کیے باوجود اس کے
کہ متعدد سلسلوں کے اندر اس سے پہلے نوازے جا چکے، اور خاص طور پر میں نے روضۃ القیومیہ کے اندر دیکھا ہے کہ سلسلہ چشتیہ صابریہ میں اپنے والد محترم کے واسطے سے حضرت عبد القدوس گنگوہی کے ہاتھ پر بھی آپ کا سلسلہ ہے، اور حضرت علی احمد صابر کلیری کا بھی فیض آپ کے ہاں چلتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، جو بات آغاز سے لے کر اب تک ہوتی آ رہی تھی، اس پر ایک بات یہ ناچیر بھی عرض کرنا چاہتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ نام تو جدا جدا ہیں لیکن حقیقت سب کی ایک ہے، منشور سب کا ایک ہے، دستور سب کا ایک ہے، نظریہ سب کا ایک ہے، نصب العین سب کا ایک ہی ہے، وہ گنبد خضرا کا مکین جس کی طرف یہ ساری ہستیاں بڑھتی جا رہی ہیں، چاہے سلسلہ قادریہ ہو، چاہے نقشبندیہ ہو، چاہے سہروردیہ ہو، چاہے چشتیہ ہو، ہر کوئی جاتا ہے تو گنبد خضرا کے مکی کے دروازے پر حاضر۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے 16 سلسلوں کے اندر مرشد معذور ہونے سے بتا دیا کہ نقشبندی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، چشتی ہو، سب ایک ہے، نام جدا جدا ہے، راستہ سب کا ایک ہی ہے، مدعا سب کا ایک ہے، منزل سب کی ایک ہے۔ عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کر رہا تھا، حضرت بہاؤالدین نقشبند بخارا رضی اللہ تعالیٰ نے براہ راست بھی ان کی تربیت فرمائی، اور خصوصی طور پر جس ہستی کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے، وہ ہستی ہے جن کے ہاتھ میں بیعت ہونے سے پہلے ہی رب ان کو خواب دکھاتا ہے، اور دیکھتے کیا ہیں کہ وہ سرزمین ہندوستان کے اندر ایک طوطی ہے، وہ اس طوطی کے منہ میں اپنا لعاب ڈالتے ہیں، اور جواب میں وہ طوطی کیا کرتا ہے، وہ جواب میں ان کے منہ کے اندر شکر ڈالتا ہے۔ یہ بات خاموشی سے سبحان اللہ کہنے والی تو تھی نہیں۔ اب دیکھیے تو صحیح، ہمیشہ پیر دیتا ہے مرید کو، لیکن یہ مرید جو ہونے والا ہے یہ اپنے پیر کو ایسا فیض لٹا رہا ہے کہ شکر میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ جو آقا کونین کے عشق میں فانی بھی ہیں، باقی بھی ہیں، جن کا مرتبہ دنیا کے اندر ایسا ہے جو جدا گانا حیثیت رکھتا ہے، اور ایک واسطے کے بعد ہی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، پھر حضرت خواجہ امکنگی، اور اس کے بعد حضرت خواجہ محمد زاہد، اور اس کے بعد پھر عبید اللہ حرار، اس کے بعد پھر یعقوب چرخی، اس کے بعد پھر حضرت علاء الدین، اس کے بعد ہے وہ ہستی جو نقشبندیوں کا آفتاب ہے، جس نے زمانے کا رخ موڑ کے اپنا نام شامل کر دیا ہے، اور آفتاب نقشبنداں، شہنشاہ نقشبند بخارا، اور جن کی طاقت کا اور قوت کا حال یہ ہے کہ جو بندہ سامنے آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کہہ دے تو اللہ ہی نقش ہو جاتا ہے، سینوں میں برتن آ جائیں ان پہ بھی نقش ہوتا ہے۔ آفتاب نقشبندیاں حضرت بہاؤالدین نقشبند بخارا، کبھی حضرت میر کلال، حضرت بابا شماسی، اور عزیزان گرامی قدر یہ سلسلہ چلتا رہے، ابھی چند واسطے بھی نہ گزرے، کبھی حضرت عارف رواگاری، کبھی حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی، کبھی یوسف ہمدانوی، کبھی بو علی فارمدی، اور کبھی اپنے کرتے اتار کر دینے والا، ہندوستان کی فتح کی خوشخبری سنانے والا حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی، کبھی سلطان السلاطین، سلطان العارفین، امام الصدیقین، حجت اللہ، حجت العارفین، حضرت سلطان بایزید بستامی، اور پھر کس کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے؟ جو علی شیر خدا کا لاڈلا ہے، جو نواسہ رسول کا لاڈلا ہے، حضرت امام جعفر الصادق، اور امام جعفر الصادق اس کے ہاتھ پر حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، اور قاسم بن محمد بن ابی بکر حضرت سلیمان فارسی، اور سلیمان فارسی کس کے ہاتھ پر ہیں؟ پروانہ چراغ مصطفی، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم و رضا، حضرت ابو بکر صدیق۔ ہستی کون سی ہے جس کے بارے میں آقا خود فرمائیں، والذی نفس محمد بیدہ لو وزن ایمان ابی بکر ما ایمان اہل الارض لرجحا بہم۔ اس ذات رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میری امت کے سارے افراد کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور میرے یار غار ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کر اس کا وزن کیا جائے، خدا کی قسم ابو بکر کے ایمان کا پلہ پھر بھی بھاری رہے گا، جس کے بارے میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں، ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الصدیق الا ان یکون نبیا۔ خدا کا فرمائیں اس دھرتی پر، آسمان کے نیچے،
آج تک کسی ہستی پر نہ سورج طلوع ہوا ہے